بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں اس اسکول میں بطور وائس پرنسپل خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ میرے پاس کلاسز نہیں تھی، بس دفتری کام ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھار ذائقہ بدلنے کے لیے کوئی کلاس لے ہی لیتا تھا۔ ایک بار پرنسپل صاحب نے مجھے جماعت دہم گرلز کے ساتھ انگلش کی کلاس لینے کو کہا۔ دراصل وہ کلاس نہایت ہی شریر تھی، کسی بھی ٹیچر کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ تمام ٹیچرز ان کی حرکتوں سے بہت تنگ تھے، خاص کر اس کلاس میں ایک لڑکی انم نام کی تھی، وہ تو آفت تھی آفت۔ مصوفہ کلاس کی پوزیشن ہولڈر طالبہ تھی، لیکن انتہائی بدتمیز تھی، کسی بھی ٹیچر کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ دوران کلاس ٹیچر پر اعتراضات کرتی تھی اور بدتمیزی پر اتر آتی۔ اصل میں وہ پرنسپل صاحبہ کی سالی تھی، اسی وجہ سے اسے کوئی کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ کلاس میں جانے سے پہلے پرنسپل صاحب نے مجھے بریف کیا تھا اور میں خود بھی اس کلاس کے بارے میں پوری معلومات رکھتا تھا۔ بہرحال پہلے 2-3 دن تو اچھے گزرے، اس کے بعد اس نے اپنی حرکتیں شروع کی۔ اکثر اوٹ پٹانگ اور غیر ضروری سوالات پوچھا کرتی اور اس کے جوابات بھی حاصل کرنے پر اصرار کرتی۔ کلاس میں اس نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا چند لڑکیوں کا، جو اسی کی طرح بدتمیز تھی۔ البتہ ان کی کلاس میں کچھ شریف اور ذہین لڑکیاں اور بھی تھیں، جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے یہ کیا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر لی اور انم وغیرہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر لیا۔ اس سے پہلے میں تقریباً 1 مہینہ تک اپنی کوشش کر چکا تھا ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں ان دوسری لڑکیوں کو موٹیویٹ کرتا اور ان کو زیادہ پڑھائی کی طرف راغب کرتا۔ ان لڑکیوں میں عائشہ نام کی ایک لڑکی تھی، وہ بھی پوزیشن ہولڈر تھی، لیکن بہرحال انم سے کم تھی۔ میں نے اس پر اپنی توجہ مرکوز کی، اسے گھر کے لیے نسبتاً زیادہ کام دیتا اور اسکول میں بھی اسے اچھا خاصا کام لیتا۔ دراصل میں اسے اکساتا تھا کہ وہ انم سے زیادہ نمبر لے سکتی ہے، اور یہی میری زندگی کی سب سے سنگین غلطی تھی۔ جب میں عائشہ کو توجہ دیتا، انم کو آگ لگ جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے مجھ سمیت عائشہ سے بھی نفرت سی ہونے لگی۔ وہ جب میری یا عائشہ کی طرف دیکھتی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگتے۔ وہ خود ہی اپنی آگ میں جلنے لگی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کاش میں جان سکتا کہ یہ آگ آگے جل کر بہت کچھ بسم کرنے والی ہے۔ خیر، اس دوران بچوں کا ہوم ایگزام شروع ہوا اور توقع کے برخلاف عائشہ انم پر بازی لے گئی۔ ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن ادھر بہت بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے کیریئر میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، اور یہ بلا کب انم سے برداشت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچنے لگی، اور ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یوں کہ بچوں کے بورڈ امتحانات کے لیے فارم جمع کروانے تھے۔ تمام فارم پر کرنے کے بعد پرنسپل صاحب نے کہا وہ خود ان فارمز کو بورڈ میں جمع کرا دیں گے۔ وہ اپنے ساتھ فارمز گھر میں لے گئے۔ انم بھی ان کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی، راستے میں یا پھر گھر میں ہی کہیں اس نے عائشہ کا فارم نکال کر پھاڑ دیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عائشہ کا فارم جمع نہیں ہوا۔ چنانچہ امتحان کے لیے رول نمبرز آگے تو اس میں عائشہ کا نمبر نہیں تھا۔ بورڈ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کا تو فارم ہی جمع نہیں ہوا۔ پرنسپل صاحب نے کہا انہوں نے خود فارم جمع کروایا ہے، لیکن فارم تو پہنچا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، لیکن بورڈز کے تو اپنے رولز ہوتے ہیں۔ چنانچہ عائشہ امتحان دینے سے رہ گئی۔ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ اسی انم کی بچی کی شرارت ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی، وہ صاف مکر گئی، بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دینے لگی کہ وہ پرنسپل صاحب کو بتا دے گی۔ بہرحال میں نے بھی اسے دھمکی دی، اگر اس سب میں اس کا ہاتھ ہوا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ امتحان سے چند دن پہلے میں گھر آیا ہوا تھا کہ میرے موبائل پر کال آ گئی۔ دیکھا تو اسکول کے ایک اسٹوڈنٹ عثمان کی کال تھی۔ سلسلہ ملنے پر اس نے بتایا کہ عائشہ مر گئی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
کسی کو کچھ بتائے بغیر اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی تدفین ہو چکی تھی۔ اس کے والد قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے۔ اسکول کے بھی بہت سے اساتذہ و طلباء موجود تھے۔ ہر ایک کا یہی حال تھا کہ امتحان سے رہ جانے کے سبب اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ میرے لیے تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی موت نے میرے دل پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اگر میں اسے انم کے مقابل کھڑا نہ کرتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ اس کی موت کے شاید چوتھے یا 5ویں دن اس کے چھوٹے بھائی نے مجھے ایک خط دیا۔ یہ عائشہ نے اپنی موت سے پہلے میرے لیے لکھا تھا۔ اپنے اس طویل خط میں اس نے لکھا تھا کہ اسے زندگی سے بہت پیار تھا۔ وہ مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور ساتھ ہی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے علاقے میں ایک بہترین اسپتال بنائے جہاں غریبوں کا علاج مفت ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دنیا کے سفر پر نکلے۔ وہ چاہتی تھی کہ تمام دنیا کو فخر سے بتائے کہ اللہ نے مجھے ایک بہترین ٹیچر عطا کیا تھا جس کی بدولت میں کامیابوں کی بلندیوں پر ہوں۔ لیکن افسوس کہ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ امتحان سے رہ جانا اس کے لیے ایک ایسا دھچکا تھا جس کو وہ برداشت نہ کر سکی تھی۔ اس نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اب اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں رکھا، لہٰذا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس کے لیے دعا کروں اللہ اس کو معاف کر دے، اور ساتھ ہی فرمائش کی تھی کہ کبھی کبھی اس کی قبر پر آیا کروں۔ خط پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ میرا دل جیسے غم سے پھٹ رہا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں ان دونوں کو آمنے سامنے نہ کھڑا کرتا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ کے گھر والوں نے پرنسپل پر مقدمہ کر لیا تھا۔ وہ بہت عرصہ جیل میں رہے تھے۔ اس کا اسکول بھی ختم ہو گیا اور وہ خود بھی بیمار ہو گئے۔ انم کے ساتھ اس سے بھی برا ہوا۔ وہ عائشہ کی موت کے بعد خود کو قصوروار سمجھنے لگی، دن رات روتی رہتی۔ وہ امتحان جس کے لیے اس نے عائشہ کو مروایا وہ خود بھی نہ دے سکی۔ اس نے تعلیم بھی چھوڑ دی، سارا سارا دن روتی رہتی۔ تھوڑے عرصے بعد اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ عائشہ منو مٹی تلے سو گئی، باقی رہا میں اگرچہ بظاہر زندہ تھا لیکن میرا اندر مر چکا تھا۔ زندگی کی رعنائیاں میرے لیے دم توڑ چکی تھی۔ میرے لیے بھی زندگی میں کوئی کشش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ بہت عرصے بعد میں کٹی پتنگ کی طرح ڈولتا رہا، پھر رفتہ رفتہ کچھ سکون آ گیا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کی قبر پر حاضری دینے جاتا ہوں۔ اکثر سوچتا ہوں کہ ایک لڑکی کی فضول ضد نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔